پھر اسی طرح جو نماز کی حفاظت کرتا ہے اور نماز کی فکر کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, وہ دراصل اللہ کے ساتھ سچا ہے. پھر اسی طرح جو اپنے جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جدوجہد کرتا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. جو اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرتا, وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. جو حرام چیزوں سے بچتا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. اور جو ہر چیز میں, ہر کام میں اللہ کی رضا کا شوق رکھتا ہے, اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ سچا ہے. قرآن مجید میں سچے لوگوں کی صفت کیا بتائی گئی؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. وہ لوگ جنہیں اللہ کے ذکر سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ خرید و فروخت. وہ کہیں بھی ہو, ان کا دھیان اس میں لگا رہتا ہے کہ کہیں میری نماز کا وقت نہیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو ہر کام کرتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے کہ نماز کہاں آئے گی, نماز پڑھنے کا انتظام کیا ہوگا. اور ایک وہ ہے کہ جو کام کو تو نکل پڑتے لیکن اگر وقت مل گیا تو نماز پڑھ لیں گے, نہیں تو نہیں. اب دیکھیے, ایک وہ وقت ہوگا آپ کی زندگی میں قرآن پڑھنے سے پہلے کہ جب آپ کو خیال آیا کہ مجھے فلاں چیز خریدنی ہے, تو بس نہ دیکھا کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں, بس چل پڑے, نکل گئے بازار, اور پھر نماز قضا کر کے کہا وہ بس کیا کرتے راستے میں آ گئی. اور ایک وہ وقت ہوگا کہ جب آپ نکلنے سے پہلے سوچتے ہیں کہ اچھا کتنی دیر کا وقت, کتنی دیر کی شاپنگ ہوگی, اور نماز کا وقت اب ہوگا, اور میں وہ کہاں ادا کروں گی, کیا اس سے پہلے گھر آ جاؤں گی یا نہیں, یا پوری پلاننگ. کسی شادی پہ جانا ہو, کسی کی ملاقات کو, کسی کی عیادت کو, کسی بھی جگہ, تو سب سے پہلے اسی چیز کی فکر کرے گا کہ اللہ سے ملاقات کا وقت کہاں ہوگا. وہ بھی تو ایک اپائنٹمنٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا رہتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے, آگاہ رہو, اس پر میری رحمت ہے. یعنی جب ایک بندے کو اس چیز کی تڑپ لگ جاتی نا, بس کچھ کرو کہ اللہ راضی ہو جائے, اور ہر اس چیز سے بچو کہ میرا رب جس سے ناراض ہوتا ہے, تو پھر جو شخص اس شوق میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرماتا ہے. تو جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہے. حاملین عرش گواہی دیتے ہیں, اور ان کے آس پاس جو فرشتے وہ بھی یہی کہنے لگتے ہیں, حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے یہی کہنے لگتے ہیں, اور پھر اس کی یہی تعریف زمین پر اتار دی جاتی کہ فلاں شخص ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے. اب دیکھیے کہ وہ اعمال ہی پھر انسان سے ایسے ہونے لگتے ہیں کہ جس سے اس کا ساتھ جھوٹ بالکل نکھر کے سامنے آ جاتا ہے. یعنی جھوٹ ایسی چیز ہے جو چھپی نہیں رہ سکتی, اور اخلاص بھی ایسی چیز ہے کہ جو چھپا نہیں رہتا, وہ بھی اپنے پھل پھول ضرور ہے. اصل میں نیت اور اخلاص اور یہ سچ کیا ہے, یہ ایک بیج کی طرح ہے. جب آپ اس کو بو دیں اور اس کو پانی بھی ڈال دیں اور اس کو ماحول اچھا فراہم ہو جائے, تو پھر اس سے پودا تو لازمی نکلے گا, اس سے تو خیر پھوٹے گی پھوٹے گی. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو سچا انسان ہو, جو خیر خواہ انسان ہو, جو نیک انسان ہو, اس سے خیر نہ پھوٹے. اس سے تو خیر کے باغ و بہار ہے, یعنی ہر طرف خیر پھیل جائے گی, اس سے اس کی خیر تو ہر ایک تک پہنچے گی, اور یہی اس کی سچائی کی دلیل ہے. اور پھر آگے بڑھ کر اس کا جو معاملہ ہے بندوں کے ساتھ, جو اخلاق ہے, اس میں بھی یہ خوبصورتی آ جائے گی. آپ دیکھیے, انسان کا اخلاق اس وقت تک اچھا ہو نہیں سکتا جب تک انسان کسی کی برائی کے بدلے میں اچھائی نہ کر سکے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے اور ہم اس کے ساتھ برا کر رہے ہیں, تو معاملہ برابری کا. اچھے آپ کب ہیں؟ جب برے کے مقابلے میں آپ اچھے ہیں. اچھے کے ساتھ اچھا ہونا تو سبھی کرتے ہیں. آپ کی اصل اچھائی, اصل اخلاق اس وقت سامنے آتا ہے کہ جب کوئی ٹھیک نہیں کر رہا تو بھی آپ اس کے ساتھ اچھائی کا اور بھلائی کا معاملہ کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے. المؤمن یألف ویؤلف, یعنی اس کے دل میں بندوں کی محبت ہوتی, نفرت نہیں ہوتی, بدگمانی نہیں ہوتی. وہ بندوں کے لیے برا نہیں چاہتا, برا نہیں سوچتا, وہ ہر ایک کے لیے اچھا سوچتا ہے. اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ اپنی زندگی میں واقعی خوشی لانا چاہتے ہیں تو ہر روز کسی ایسے بندے کے ساتھ بھلائی کریں جس کو آپ جانتے ہی نہیں, جس سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملنے والا. تو ہو سکتا ہے گھر کے اندر بیٹھ کے آپ کو کوئی ایسا نہ ہی ملے, لیکن گھر کے اندر بیٹھ کے ایسے رشتے دار تو ہوتے ہیں جن سے آپ کو کبھی کوئی بھلائی
کی توقع نہیں، پھر بھی آپ ان کے لیے اچھا کرتے ہیں. یہ ہے وہ اخلاق جو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے نا. کیونکہ جس شخص کا آپ پر احسان ہوتا ہے نا، اس کے ساتھ تو آپ کہتے ہیں نہیں اس شخص کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں اس کو نہ نہیں کر سکتا، اس کا مجھ پر بہت احسان ہے، میں اس کے سامنے نہیں بول سکتا. کیونکہ الاحسان یقطع اللسان، احسان زبان کاٹ دیتی، انسان کو بولنے نہیں دیتی. لیکن جس شخص نے آپ کو خوب ستایا ہو تو آپ باؤنڈ تو نہیں ہوتے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا کریں، لیکن پھر بھی آپ اچھا کرتے ہیں تو صرف ایک وجہ سے ہی کر سکتے ہیں، اور وہ اللہ سے جزا پانے کے لیے، اور اللہ کے چہرے کی خاطر، اور اللہ کی رضا کی خاطر. بس یہی چیز صرف آپ کو اچھائی کرنے پر آمادہ کر سکتی. پچھلے دن کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ لڑکی کی شادی کہیں پر ہوئی، شوہر بہت اچھا تھا، لیکن ساس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سناتی رہتی تھی، برا بھلا کہتی رہتی تھی، کبھی بد دعائیں، کبھی کچھ یعنی. دیکھو لڑکی صبر کرتی رہی. ہوا یہ کہ ساس ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہوگی کہ سب ہی چھوڑ گئے، کوئی بھی نہیں پوچھتا تھا. لیکن یہ لڑکی جس نے ساری زندگی زیادتی سہی تھی، یہی اس کا ڈائپر چینج کرتی تھی، یہی اس کے، اور اس پر بھی اس نے کیا کیا کہ اپنا سارا جو جمع پونجی ہوتے ہیں نا، اور بزرگ کے پاس کچھ نہ کچھ، وہ سارا ادھر ادھر بانٹ دیں کہ میرے مرنے کے بعد اس لڑکی کو کچھ نہ ملے. کچھ روحیں ایک دوسرے سے اتنی مختلف ہوتی ہیں کہ وہ آپ پر کتنا بھی احسان کرے پھر بھی آپ نہیں جواب دے سکتے، یعنی آپ کو جواب نہیں ملے گا اس اچھائی کا. لیکن یہ صرف صبر کرنے والے یہ نیکی اور اچھائی کر سکتے ہیں کہ جو شخص آپ سے کسی قیمت میں راضی نہیں، آپ اس کی ایسے وقت میں مدد کر رہے ہیں جب سارے اس کو چھوڑ گئے، پھر بھی وہ آپ کو اکنالج نہیں کرتا، تو یہ ہے آپ کے سچا ہونے کی دلیل کہ آپ اپنے رب کے لیے کر رہے ہیں، اس لیے آپ نیکی پر استقامت کیے ہوئے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے یا کوئی آپ کی نیکی پر الٹا کوئی اور الزام لگا دیتا ہے. کیونکہ تھا یہ کہ وہ کہتی تھی کہ یہ میری دولت کی وجہ سے میری خدمت کرتی، تو اس نے کہا کہ دولت بھی ساری بانٹ دی تاکہ، تو اللہ نے وہ بھی اس کی سچائی ثابت کر دی کہ وہ لڑکی دولت کے لیے نہیں کر رہی تھی، اس کا مقصد کچھ اور تھا. شیطان ہمارے دل میں وسوسے ڈالے رکھتا ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ ذرا سا احسان کرے تو کہتے ہیں یہ کیوں احسان کر رہا ہے، یہ کیوں اچھا کر رہا ہے. اس اچھا کرنے والے کی بھی اچھائی کو ہم نہیں مانتے، اور اس کو ماننا نہیں چاہتے، اور اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے، اور اس کو اکنالج نہیں کرنا چاہتے. نہیں اس کا تو کوئی فلاں مقصد ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ اور سوچ کے ہم اس سے بھی بدگمان رہتے ہیں جو ہم پر احسان کرتا ہے. اس حد تک ناشکری میں ہم چلے جاتے ہیں. تو شیطان انسان کو کہیں نہیں چھوڑتا، کیسی کیسی بدگمانیاں ڈال کر عمل برباد کرواتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ آپ کے لیے زندگی میں ضرور امتحان ہوں گے. قرآن مجید میں آتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا. وہ آپ کا ویک پوائنٹ ہے، انہیں دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے، ان سے معاملہ کرنا، ان سے بات کرنا، کہیں نہ کہیں ان سے آپ کو تکلیف پہنچ گئی رہتی، پھر بھی آپ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، آپ اچھا کرتے رہتے ہیں. لوگ آپ کو آ کے ان کی 10 برائیاں بتاتے ہیں، آپ سن کے اسمائل کر دیتے ہیں، ایک جواب بھی نہیں دیتے، کیونکہ آپ کو کچھ کہنا ہی نہیں ان کو. اللہ ہے نا، وہ دیکھ رہا، سارا معاملہ آپ نے اللہ پہ چھوڑا ہوا. کیا ہم اپنی اس بات میں سچے ہوتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو رات کو سوتے ہوئے جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک اور وفوضت امری الیک، جب اللہ کے سپرد کر دیتے تو پھر اس کے بعد پھر کیوں بڑبڑاتے رہتے ہیں؟ اللہ کے سپرد کر دیا نا، بات ختم، وہ سنبھال لے گا، وہ دیکھ لے گا. پھر کیوں ہر وقت اس چیز کا رونا روتے رہتے ہیں؟ پھر کیوں تجسس کرتے رہتے ہیں؟ پھر کیوں لوگوں سے حل چاہتے ہیں اس کا؟ اللہ ہے نا، کر دے گا. جب ہم کہتے ہیں اتنی خوبصورت دعا ہر روز رات سوتے وقت، کیونکہ نیند جو ہے موت کی بہن ہے، کوئی پتہ نہیں کہ دوبارہ اٹھے کہ نہیں اٹھے، تو اسے کہتے ہیں اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کر دیا، وجہت وجہی الیک، اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر دیا، یعنی خالص ہو گیا میں تیرے لیے، اور وفوضت امری الیک، جو میرے دل پہ گھبراہٹ ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، جو بھی میرا معاملہ ہے میں نے تیرے سپرد کر دیا، تو اس کو دے. آپ دیکھیں بڑی سے بڑی مصیبت آپ کے لیے ہلکی ہو جائے گی. کر کے تو دیکھیں، لیکن سچے ہو اپنی بات میں، یہ نہ ہو کہ کہیں اللہ تیرے سپرد کر دے اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ میں بھی لے لیا کہ اللہ تو پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں، اس کو ٹھیک میں خود ہی کر لوں. ایسے نہیں، پورے یقین کے ساتھ، کیونکہ جس چیز کی حفاظت اللہ کرے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور جو اللہ دینا چاہے وہ آپ سے کوئی روک بھی نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
اور اگر وہ کوئی چیز نہیں دینا چاہتا اپنی حکمت کے تقاضے کے تحت کہ وہ آپ کے لیے اچھی نہیں، تو اسے تو دے بھی نہیں سکتا. تو آپ دیکھیے کس طرح فکریں اٹھتی جاتی ہیں، کس طرح بوجھ ہٹتے جاتے ہیں. ہے کوئی ہمارا جو ہمارے بوجھ اٹھا لے گا، جو ہمارے لیے سب کچھ کرے گا؟ ہمارا کام صرف اس کو راضی کرنا ہے، کیونکہ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کو راضی کریں اور باقی معاملے اس پہ چھوڑیں. کوشش کرنے کے بعد یہ نہ سوچے کہ یہ میری کوشش کے نتیجے میں ہے. کوشش تو اس نے ہم پہ لازم کی ہے نا. اس کا مطلب معاملہ اللہ کے سپرد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر ہم اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ اس کو درست کرے گا، اور ہمارے ذمے جو کام ہے، جو ہماری ڈیوٹی ہے، وہ پوری کریں. جو ہمارے کرنے کا کام، اس جھگڑے کو چھوڑیں. کیونکہ جب انسان غیر ضروری چیزوں میں پڑتا ہے تو اس کے فرائض میں بھی کوتاہی ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں بھی خرابی آتی، اس کے ایمان میں بھی کمزوری آتی. تو اخلاق میں صدق جو ہے یہ انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہے اللہ کے ساتھ. اس لیے پھر انسان کیا کرتا ہے، جسے حدیث میں آتا ہے من آتا للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ. جو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے، اللہ کی رضا کے لیے روکے، اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے بغض رکھے، اور اللہ کی رضا کے لیے نکاح کرے، اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. یعنی شادی بیاہ کے معاملات بھی اس لیے کہ اللہ کی رضا ہے اس میں، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہر کام اس کا اللہ کے لیے، اور اللہ کے لیے دینا کب ہوتا ہے؟ جب اپنا نفس اس میں ذرا بھی راضی نہ ہو، وہ اللہ کے لیے دینا ہے. پھر اسی طرح اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے محبت رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لاؤ. تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، اور وہ ہے آپس میں سلام کو عام کرو. اور یہ اخلاق کی سب سے نمایاں خوبی ہے، سلام کی کثرت. اپنے گھر والوں کو بھی، یعنی جب یہ نا کہ آپس میں محبت، اس کا یہ مطلب نہیں کہ باہر کے لوگوں سے محبت، اس کا مطلب گھر کے اندر ایک دوسرے سے محبت. پھر اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ایک علامت یہ کہ انسان سارے انسانوں کے لیے فکر کرے کہ ان کی آخرت کا کیا ہوگا، ان کے لیے کوئی چیز پریشانی کا باعث نہ ہو. آپ نے فرمایا ایک مومن کا اہل ایمان میں وہی درجہ ہوتا ہے جو سر کا جسم میں ہوتا ہے. ایک مومن تمام اہل ایمان کے لیے اسی طرح تڑپتا ہے جیسے پورا جسم سر کی تکلیف سے تڑپتا ہے. سر درد ہو تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح اللہ کی خاطر صبر کرنا، اللہ کی خاطر صبر کرنا. والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب کے چہرے کی خاطر صبر کرتے ہیں کہ قیامت کے دن رب کا دیدار انہیں نصیب ہوگا. کیونکہ وہ لوگ جو دنیا میں صرف رب سے ڈرتے رہے اور غائبانہ طور پر ڈرتے رہے، ان کی جزا کیا ہے کہ رب قیامت کے دن جنت میں انہیں اپنا دیدار کروائے گا. کہ بن دیکھے مجھ سے تم ڈرے، بن دیکھے تم نے اس سب کام کیے، تو آج اس کی جزا میں تمہیں کیا دیتا ہوں کہ میں تمہیں اپنا دیدار کرواتا ہوں. اور اس سے بڑی کوئی نعمت انسان کے لیے نہیں ہوگی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نزدیک غصے کے اس گھونٹ سے زیادہ افضل گھونٹ کسی بندے نے نہیں پیا ہوگا جو اللہ کا چہرہ حاصل کرنے کے لیے کوئی پیتا ہے. کہ اللہ میں اپنا غصہ صرف اس لیے کنٹرول کر رہا ہوں کہ مجھے تیری رضا اور تیرا دیدار چاہیے. پھر اللہ کی خاطر معاف کر دینا، یہ بھی اچھے اخلاق کی نشانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ظلم پر ظالم کو صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے معاف کرتا ہے، یعنی کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی اور سراسر اس کی زیادتی ہے، لیکن آپ اس لیے معاف کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہاں سچائی کا ذکر کیا ہے تو صرف زبان کی سچائی کا ذکر نہیں کیا. ہم جب سچ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم صرف قول کی سچائی کی بات کرتے ہیں. قول کا سچا ہونا تو ہے ہی، لیکن عمل کا سچا ہونا یہ بھی بڑا اہم ہے. اور عمل کی سچائی کیا ہے
کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، دنیا کی کوئی جزا ملے یا نہ ملے، کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے یا نہ کرے، تو آپ اچھا کرتے ہی رہیں، کیونکہ آپ نے یہ کہا کہ ہم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ہم سب کچھ اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس لیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے حالات کیسے، ہم اپنے طور پر ہر چیز اچھی کرتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سچائی کے مقامات کا بھی ذکر کیا ہے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، کہ اللہ مجھے سچائی کی جگہ داخل کر یا سچا داخل کر، اور میرا نکلنا بھی سچائی والا ہو، اور میرے لیے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کر جو مددگار ہو میرا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جہاں بھی ہوں سچائی کے ساتھ ہی رہوں، کہیں جاؤں تو نیک مقصد ہو، کہیں سے نکلوں تو نیکی کے ساتھ، نیکی لے کر لوٹوں، گناہ کما کے نہ لوٹوں کسی بھی کام کے لیے۔ مثلاً یہاں پر آپ آئیں اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور اپنی محبت میں سے، اس علم میں سے آپ کو رہنمائی دے گا جو یہاں آپ کو انشاءاللہ نصیب ہوگا، اور پھر اس پر عمل کی توفیق بھی دے گا، کیونکہ آپ صرف اللہ کی خاطر آئے تھے۔ اور پھر جب انسان ایک سچی نیت کے ساتھ، سچے ارادے کے ساتھ میں کچھ سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اور مقصد، اور پھر اس سچائی کو سمیٹ کر ساتھ نکلتا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ جو اچھی بات مجھے پتہ چلی اس کو میں کرنے کی بھی کوشش کروں، تو آپ سچوں میں لکھ لیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زبان کی سچائی کا بھی ذکر کیا، جیسے وہ دعا مانگی تھی نا ابراہیم علیہ السلام نے، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی زبان ہو، یعنی مجھے وہ وہی کہیں جو میں ہوں۔ یعنی بعض اوقات آپ دیکھیں کہ آپ اچھا کر رہے تھے اور لوگ آپ کو برا بھلا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، تو وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کی زبان سے اس کے لیے سچی گواہی عطا کرتا ہے، اور اس کی سچی ناموری اس کو عطا کرتا ہے۔ پھر اسی طرح سچائی کے قدم کا ذکر بھی ہے، قدم صدق عند ربهم وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، جو لوگ ایمان لائے انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے رب کے ہاں سچا مقام ہے، اور وہ سچا مقام کیا ہے؟ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں۔ کون سی ہے صدق کی مجلس؟ سچائی کی مجلس، عظیم بادشاہ کے پاس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے، ملیک مقتدر۔ تو یہ قدم صدق کس کا ہوگا؟ لسان صدق کس کے لیے، اور مقعد صدق کس کے لیے؟ جو اپنے رب کے ساتھ سچا ہو جائے، جو بندوں کے ساتھ سچا ہو جائے، جو ان کے ساتھ مخلص ہو جائے، جس کی بات سچائی پر مبنی ہو، جس کا معاملہ سچائی پر مبنی ہو، اور جس کا اخلاق سچائی پر مبنی ہو، وہ تکلف پر مبنی نہ ہو، وہ دکھاوے پر مبنی نہ ہو۔ جھوٹا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا اخلاق ہوتا ہے اوپر اوپر کی خوشامد اور تعریف، اور جس وقت ذرا بھی آپ کو کسی سے تکلیف پہنچی سب پانی میں گیا، سب اخلاق ختم۔ لیکن سچا اخلاق صبر کے ساتھ دوسرے کی تکلیف دے بات بھی برداشت کر کے، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ایسے لوگوں کے لیے سچا مدخل، سچا مخرج، سچی زبان، سچی مجلس اور سچا قدم عظیم رب کے پاس، آغاز بھی اچھا اور انجام بھی اچھا۔ جب انسان اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے تو اسے دنیا میں بھی فائدے ملتے ہیں۔ دنیاوی فائدے کیا ہے؟ نمبر 1، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف اس کی رہنمائی کر دیتا ہے، اس کو حق کی پیروی کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جب آپ خالص ہوتے ہیں نا اور صحیح راستہ چاہتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح رہنمائی بھی دے دیتا ہے کہ اب آپ کیا کریں، آپ سے صحیح فیصلے بھی کروا دیتا ہے، صحیح انجام تک پہنچا دیتا ہے، سچا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اور اس میں بہت بڑا واقعہ ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ آپ سب نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کس طرح انہوں نے سچائی کی تلاش میں جگہ جگہ
مختلف لوگوں کے پاس جا کر رہنا گوارا کیا۔ سلمان فارسی اپنا واقعہ کو یوں بیان کرتے ہیں کہ میں اصفہان کا رہنے والا ایک فارسی باشندہ تھا۔ میرا تعلق ان کی جے نامی بستی سے تھا۔ میرا باپ اپنی بستی کا بہت بڑا کسان تھا۔ میں اپنے باپ کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ میرے ساتھ ان کی محبت قائم رہی، حتیٰ کہ انہوں نے مجھے گھر میں آگ کے پاس ہمیشہ رہنے والے کی حیثیت سے پابند کر دیا، کیونکہ پارسی تو پارسی آگ کے پجاری تھے یہ لوگ، تو باپ نے گھر میں ہی آگ جلانے کا وہ یعنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی جہاں لوگ عبادت کرتے تھے۔ کہتے کہ مجھے اس کے پاس اس طرح پابند کر دیا گیا جیسے کسی لڑکی کو پابند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے کہ میں نے مجوسیت میں بڑی جد و جہد سے کام لیا، یعنی کسی وقت میں آگ بجھنے ہی نہیں دیتا تھا، ایک لمحے کے لیے آگ نہیں بجھنے دیتا تھا، اپنے کام میں اتنے سچے اور مخلص۔ کہتے کہ میرے باپ کی بہت بڑی جائیداد تھی، بہت بڑی جائیداد۔ ایک دن انہوں نے اپنی عمارت کے سلسلے میں مصروف ہونے کی وجہ سے مجھے کہا، اے میرے بیٹے، میں آج اپنی اس عمارت میں مشغول ہو گیا ہوں اور اپنی جائیداد تک نہیں پہنچ پاؤں گا، یعنی اپنے باغات اور زمینیں جو ہیں، اس لیے ذرا تم چلے جاؤ اور جا کر دیکھاؤ۔ اور انہوں نے کچھ اور احکامات بھی مجھے دیے، تو میں اس جاگیر کو دیکھنے کے لیے نکل پڑا۔ میرا گزر عیسائیوں کے گرجا گھر کے پاس سے ہوا۔ میں نے اس میں سے ان کی آوازیں سنی، وہ نماز ادا کر رہے تھے۔ آج تک مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کا کیا معاملہ ہے اور لوگ اور کس کس طرح عبادت کرتے ہیں، کیونکہ میرے گھر میں میرے باپ نے مجھے پابند کر رکھا تھا، گھر سے نکلنے نہیں دیتا تھا۔ کہتے جب میں ان کے پاس سے گزرا اور ان کی آوازیں سنی تو میں ان کے پاس چلا گیا اور کھڑے ہو کر ان کی نقل و حرکت دیکھتا رہا کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے انہیں دیکھا تو مجھے ان کی نماز پسند آئی اور میں ان کے دین کی طرف راغب ہو گیا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم یہ دین اس مجوسیت سے یعنی آگ کی پوجا کرنے سے بہت بہتر ہے جس پر ہم چل رہے ہیں۔ کہتے اللہ کی قسم میں نے ان عیسائیوں کو نہیں چھوڑا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، اور میں نے اپنے باپ کے کام کو چھوڑ دیا اور وہ کام ہی نہیں کیا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس دین کی بنیاد کہاں ہے؟ انہوں نے کہا شام میں، یعنی عیسائیت کی بنیاد شام میں۔ پھر میں اپنے باپ کی طرف واپس آ گیا، کیونکہ مجھے دیر ہو گئی تھی تو انہوں نے مجھے بلانے کے لیے کچھ لوگوں کو میرے پیچھے بھیجا اور میں نے ان سے ان کا سارا کام چھوڑوا دیا۔ یعنی میرا باپ جو تھا وہ میرے اس دین سے بے رغبت ہونے کی وجہ سے ایسے غم میں مبتلا ہو گیا کہ وہ کچھ کر نہیں پاتا تھا۔ جب میں واپس آیا تو انہوں نے پوچھا بیٹا تم کہاں تھے؟ کیا میں نے تمہارے ذمہ ایک کام نہیں کیا تھا؟ میں نے کہا ابا جان کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا، وہ اپنے گرجا گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، مجھے ان کا دین بہت اچھا لگا اور اللہ کی قسم انہی کے پاس رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو میرے باپ نے کہا بیٹا اس دین میں کوئی خیر نہیں، تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین بہتر ہے، یعنی آپ کی پوجا کا کام بہتر ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم ہرگز نہیں، وہ دین ہمارے دین سے بہتر ہے۔ کہتے کہ میرے ان جذبات کی وجہ سے باپ کو میرے بارے میں خطرہ لاحق ہو گیا۔ انہوں نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے اپنے گھر میں پابند کر دیا۔ میں نے عیسائیوں کی طرف پیغام بھیجا کہ جب شام سے کوئی تجارتی قافلہ آئے عیسائیوں کا تو مجھے بتایا جائے۔ کچھ دن کے بعد ایک قافلہ آیا تو انہوں نے مجھے اس کی اطلاع دی۔ میں نے ان سے کہا کہ جب یہ لوگ واپس جانا چاہیں تو مجھے بتائیں۔ تو جب ان کی واپسی کا وقت آ گیا اور انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میں نے اپنے پاؤں کی بیڑیاں کاٹی کسی طرح اور ان کے ساتھ چپکے سے نکل گیا، گھر چھوڑ گیا، یہاں تک کہ میں شام پہنچ گیا۔ جب میں شام پہنچا تو میں نے پوچھا کہ وہ کون سی شخصیت ہے جو اس دین والوں میں افضل ہے؟ انہوں نے کہا فلاں گرجا گھر میں ایک پادری رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا میں اس دین کی طرف راغب ہوا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس رہوں اور گرجا گھر میں آپ کی خدمت کروں اور آپ سے تعلیم حاصل کروں اور آپ ہی کے ساتھ نماز پڑھوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ بس میں اس کے ساتھ رہا، لیکن وہ اصل میں بڑا برا آدمی تھا۔ وہ لوگوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا، اس کی ترغیب دلاتا، جب اس کے پاس کئی چیزیں لے کر آتا تو اپنے لیے جمع کر لیتا اور مساکین کو کچھ بھی نہ دیتا، حتیٰ کہ اس کے پاس سونے چاندی کے کئی مٹکے جمع ہو گئے۔ جب میں نے اسے یہ کام کرتے دیکھا تو مجھے اس سے شدید نفرت ہوئی۔ بالآخر وہ مر گیا۔ اسے دفن کرنے کے لیے عیسائی لوگ پہنچ گئے تو میں نے ان سے کہا یہ تو بہت برا آدمی تھا، یہ تمہیں تو صدقہ کرنے کا حکم دیتا
لیکن جب تم صدقہ اس کے پاس جمع کرواتے تو اپنے لیے ذخیرہ کر لیتا، کسی کو کچھ نہیں دیتا تھا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تجھے کیسے علم؟ تو میں نے انہیں اس خزانے کی خبر دی، اور جب انہوں نے وہ جگہ دیکھی تو وہاں سے 7 مٹکے نکالے سونے چاندی کے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو دفن بھی نہیں کریں گے، لہٰذا انہوں نے اس کو سولی پہ لٹکایا اور پتھروں سے اس کو سنسار کیا. بعد سے جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی جگہ ایک اور آدمی آ گیا، تو انہوں نے اس منصب پہ اسے فائز کیا. سلمان کہتے ہیں کہ جو لوگ 5 نمازیں ادا کرتے تھے میں نے ان میں افضل پایا. میں نے اس شخص کو جو نیا بندہ آیا تھا اسی مقام پر جس کے ساتھ اب میں رہ رہا تھا، اس دنیا میں سب سے زیادہ افضل انسان پایا، بے رغبت دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں سب سے زیادہ رغبت کرنے والا، دن ہو یا رات عبادت میں تندہی اختیار کرنے والا. میں نے اس سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے اس قسم کی محبت کسی سے نہ تھی. میں کچھ عرصہ تک وہیں پر مقیم رہا، بالآخر اس کی وفات کا وقت آ گیا. میں نے اسے کہا فلاں میں تمہارے ساتھ رہا اور میں نے تم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی سے محبت نہیں کی. اب تمہارے پاس اللہ کا حکم آ پہنچا، یعنی موت آ گئی ہے، تم خود بھی محسوس کر رہے ہو، اب مجھے کس بندے کے پاس جانے کی نصیحت کرو گے اور مجھے کیا حکم دو گے؟ تو اس نے کہا بیٹے اللہ کی قسم میں جس دین پر پابند تھا میرے علم کے مطابق اب کوئی اس پر پابند نہیں. لوگ ہلاک ہو گئے اور تبدیل ہو گئے، اور لوگوں نے جس شریعت کو اپنا رکھا تھا اس سے اکثر حصوں کو چھوڑ دیا. ہاں ایک آدمی مسلم میں ہے، وہاں وہ دین پر کاربند ہے جس پر میں ہوں، تم اس کے پاس چلے جاؤ. جب وہ فوت ہو گیا تو لوگوں نے اسے دفن کر دیا، اور سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں موصل میں پہنچ گیا. میں نے اسے کہا فلاں آدمی فلاں نے مجھے موت کے وقت وصیت کی تھی کہ میں تم سے ملوں اور میں تمہارے ساتھ رہوں، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں نے اسے بھی بہت بہترین آدمی پایا جو اپنے ساتھی کی طرح دین پر قائم تھا. کچھ عرصے کے بعد وہ بھی فوت ہونے کے قریب پہنچ گیا. جب وہ فوت ہونے لگا تو میں نے کہا فلاں مجھے تمہارے بارے میں فلاں نے وصیت کی تھی اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں تمہاری صحبت میں رہوں. اب اللہ کی طرف سے تم پر جو نازل ہونے والا ہے یعنی موت، اور تم دیکھ رہے ہو، تو اب مجھے تم کیا وصیت کرو گے، کیا حکم دو گے، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا بیٹا اللہ کی قسم میرے علم کے مطابق تو اب ایک ہی شخص ہے جو فلاں نصیبین کے علاقے میں ہے، وہاں چلے جاؤ، میری وفات کے بعد وہاں جانا. جب وہ فوت ہوا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں نصیبین والے شخص کے پاس پہنچ گیا. میں نے اسے اپنے بارے میں بتایا اور اپنے بڑے کے حکم کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں رہ لو. میں وہاں ٹھہر گیا. میں نے اسے سابقہ دونوں کے دین پر پایا اور وہ بہترین انسان تھا جس کے پاس میں نے اقامت اختیار کی، لیکن وہ بھی جلد ہی مرنے لگا. جب موت کا وقت آیا تو میں نے کہا فلاں فلاں نے مجھے تمہارے پاس آنے کی نصیحت کی، اب تم مجھے کس کے پاس بھیجتے ہو؟ اس نے کہا بیٹا ہم تو ایسے آدمی کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتے جو ہمارے دین پر قائم ہو، البتہ ایک آدمی اموریہ میں ہے وہ ہمارے ہی دین پر ہے، تم چاہتے تو وہاں چلے جاؤ. تو کہتے ہیں جب وہ فوت ہو گیا اور اسے دفن کر دیا گیا تو میں اموریہ چلا گیا اور وہاں جا کے اپنا سارا ماجرا سنایا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یہاں ٹھہر جاؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اسے بھی اپنے ان پچھلے ساتھیوں کی طرح نیک سیرت پایا، انہی کے دین پر پایا. سلمان کہتے ہیں کہ یہاں رہ کر میں نے کچھ کام بھی کیا، گائے وغیرہ خریدی، کچھ بکریوں کا مالک بن گیا اور اچھی بلی میری آمدنی میں اضافہ ہو گیا. لیکن کچھ عرصے بعد وہ شخص بھی فوت ہونے لگا. اب میں نے اس سے کہا کہ اب میں کدھر جاؤں؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو اب کوئی بندہ ایسا نہیں رہا، ہاں اب ایک نبی کی آمد کا وقت قریب ہے، اسے دین ابراہیمی کے ساتھ مبعوث کیا جائے گا، وہ عربوں کی سرزمین سے ظاہر ہوگا، اس شہر کی طرف ہجرت کر جاؤ جو 2 حروں یعنی کالے پتھروں کے درمیان ہے، ان کے درمیان کھجوروں کے درخت ہوں گے، اس کی کچھ علامات بھی ہوں گی جو مخفی نہیں ہوگی. وہ ہدیہ کھائے گا صدقہ نہیں کھائے گا، اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی، اگر تمہیں استطاعت ہے تو وہاں تک جا پہنچو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہہ کے وہ شخص فوت ہو گیا، اسے دفن کر دیا گیا. پھر کچھ عرصہ میں اموریہ میں رہا. میرے پاس بنو کلب قبیلے کے عربوں کا ایک قبیلہ ہے، اس کا ایک تجارتی قافلہ گزرا. تو میں نے ان سے کہا اگر مجھے تم عرب سرزمین کی طرف لے جاؤ تو میں تمہیں اپنی گائیں بکریاں دے دوں گا. سبحان اللہ، سب کچھ خرچ کرنے کو تیار. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. لیکن ہوا کیا، انہوں نے جب سب کچھ دے دیا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ دھوکا کیا اور وہ اسے وادی قرا لے کر پہنچے اور ایک یہودی کے پاس فروخت کر دیا. اب سلمان فارسی ایک غلام بن گئے. کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس غلام کی حیثیت میں ٹھہرا. کھجوروں کے درخت دیکھے تو مجھے امید ہونے لگی کہ یہی وہ علاقہ ہے جہاں پیغمبر آئیں گے.
لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا تھا. تو جہاں غلامی کا غم تھا وہاں اس علاقے کی خوشی بھی تھی. وہ شخص ان کا ایک چچا زاد بھائی تھا جو بنو قریظہ سے تھا، مدینہ سے اس کے پاس آیا اور مجھے خرید کر مدینہ لے گیا. اللہ کی قسم جب میں نے مدینہ کو دیکھا اور اپنے ساتھی کی بیان کردہ علامتوں کو دیکھا تو میں نے کہا کہ یہی وہ جگہ ہے. میں وہیں رہ پڑا اور کچھ ہی دن کے بعد اللہ نے اپنے رسول کو وہاں بھیج دیا. کہتے میں دن رات غلامی میں مصروف رہتا تھا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کی قسم میں اپنے آقا کے پھلدار کھجور کے درخت کی چوٹی میں کوئی کام کر رہا تھا. میرا مالک نیچے بیٹھا ہوا تھا. اس کا چچا زاد بھائی اچانک اس کے پاس آیا اور کہنے لگا ہے فلاں بنو قیلا کو اللہ ہلاک کرے، وہ آج قباء میں مکہ سے آنے والے ایک آدمی کے پاس جمع ہے اور ان کا خیال ہے کہ وہ نبی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے. کہتے ہیں کہ وہ بات جب میں نے سنی تو مجھ پہ کب کبھی تاریخ ہوگی کہ وہ آ گئے وہ نبی نہیں. سچی ہو گئی بات، سچ کی تلاش میں تھے نا، یہ بات سچی ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ درخت ہلنے لگا اور مجھے لگا میں مالک کے اوپر جا گروں گا. اور میں کسی طرح درخت کے نیچے اترا اور میں نے اس شخص سے پوچھا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ یعنی میں وہ بات دوبارہ سننا چاہتا تھا. تو میرے آقا کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے مجھے زور سے مکہ مارا. تمہارا اس بات سے کیا تعلق؟ اس نے کہا میرا تعلق نہیں، لیکن میں کچھ چھان بین کر رہا تھا، کچھ جاننا چاہ رہا تھا. سلمان کہتے ہیں میرے پاس میرا جمع کیا وہ کچھ مال تھا. جب شام ہوئی تو میں نے وہ مال لیا اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. آپ کے پاس پہنچا اور کہا کہ مجھے یہ بات پتہ چلی ہے کہ آپ کوئی نیک آدمی ہے اور آپ کے ساتھی بھی غریب ہیں. میرے پاس کچھ صدقے کا مال ہے، میرا خیال ہے کہ وہ آپ لوگوں کے لیے زیادہ مناسب ہے. کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب وہ کیا، آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ یہ کھا لو، میں صدقہ نہیں کھاتا. کہتے ہیں کہ میں ایک دم خوش ہو گیا کہ ایک نشانی تو پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ پھر میں چلا گیا، کچھ مال جمع کیا، پھر میں واپس آیا. اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ چکے تھے. قریب 2 ہفتے قیام کیا تھا نا ہم نے. پھر میں آپ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ صدقے کا مال نہیں کھاتے لیکن یہ ہدیہ ہے. تو آپ نے وہ ہدیہ لیا اور اسے خود بھی کھایا اور ساتھی کو بھی کھلایا. اس کے بعد میں نے کہا کہ 2 علامتیں پوری ہو گئی. سلمان کہتے کہ تیسری دفعہ جب میں آپ کے پاس آیا تو آپ بقیع غرقد میں تھے، کسی صحابی کے جنازے کی خاطر وہاں آئے ہوئے تھے. آپ پہ 2 چادریں تھی، آپ صحابہ کے بیچ میں تھے. میں نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے پیچھے مہر نبوت دیکھنے کے لیے گھوم کے پیچھے کی طرف آیا تاکہ دیکھ سکوں جس کی پیشن گوئی میرے ساتھی نے کی تھی. جب آپ نے مجھے یوں گھومتے ہوئے دیکھا تو آپ پہچان گئے کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں. آپ نے اپنی چادر اپنے پیچھے سے ہٹائی، میں نے مہر نبوت دیکھی، اسے پہچان گیا. میں آپ پہ ٹوٹ پڑا اور آپ کے بوسے لینے لگا اور رونے لگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو میں پیچھے ہٹ گیا. پھر کہتے ہیں کہ سلمان جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ آپ غلام تھے، احد میں بھی شریک نہ ہو سکے. اس کے بعد انہوں نے مکاتبت کر لی. مکاتبت کیا ہے کہ اپنی غلامی سے آزادی خریدنے کے لیے کچھ مال دیا جائے. تو اس کے آقا نے کیا کہا کہ 300 کھجور کے چھوٹے درخت زمین سے اکھاڑ کر ایک خاص جگہ پر لگاؤں اور 40 اوقیہ مزید بھی اس پر دوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو. لوگوں نے مدد کرتے ہوئے مجھے کھجور کے درخت دیے، کسی نے 30، کسی نے 20، کسی نے 15، کسی نے 10، حتیٰ کہ میرے پاس 300 درخت ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلمان جاؤ گڑھے کھودو، جب فارغ ہو تو میرے پاس آنا، میں یہ پودے خود لگاؤں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خود تشریف لے گئے اور پودے لگائے. اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ اوقیہ جو تھے دینے تھے یہودی کو، ان کا بھی بندوبست کیا. آپ کے پاس کسی غزوہ سے ایک مرغی کے انڈے برابر سونا آیا تھا، تو آپ نے پھر مجھے بلوایا اور کہا کہ جاؤ سلمان اس سے اپنی ذمہ داری پوری کرو. اب میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس سے پورا قرضہ تو نہیں اترے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کا بھی بندوبست کر دے گا. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس سے قرضہ اپنا اتارا اور اللہ نے مجھے آزاد کر دیا، اور اس کے بعد میں کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے نہیں رہا. اور کہا جاتا ہے کہ ان کی تقریباً 250 سال عمر ہوئی تھی، یعنی کافی عرصہ تو یہ صرف حق کی تلاش میں، سچائی کی تلاش میں گھومتے پھرتے رہے اور پھر آپ کے پاس آئے اور پھر آپ کی وفات کے بعد بھی کافی عرصہ زندہ رہے. انہی کے مشورے پر جنگ خندق کھودی گئی تھی. کہنے کا مطلب یہ آخر میں یہ واقعہ اس لیے آپ کو سنایا گیا ہے کہ جو شخص سچائی کی تلاش میں ہوتا ہے پھر اس کے لیے وہ قربانیاں بھی دیتا ہے. وہ سچائی کے بغیر کسی چیز پر ٹکتا نہیں، اس کا دل کہیں نہیں لگتا.
وہ وہاں پہنچ کر رہتا ہے جہاں اس کو سچائی مل جائے، حق مل جائے، کیونکہ اس کو حق کی تلاش ہے. جہاں گائے بکریاں ملی وہ نہیں کہ اب گائے بکریاں گھر بار ہی بناؤ ہی رہے، نہیں، ابھی وہ وہاں پہنچنا ہے، نیک لوگوں میں رہنا ہے، نیک شخص کے ساتھ رہنا ہے. وہ ایک فوت ہو گیا تو یہ نہیں کہا اچھا وہ کہہ رہا کوئی نہیں وہ فلاں جگہ، تو دوسرا شہر، ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، چوتھے، اور گھر میں جسے کہتے ہیں کروڑوں کی جائیداد چھوڑ کر آئے ہوئے، اور بے پناہ محبت کرنے والا باپ اور معاشرے کی عزت، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر حق کی تلاش میں، اور پھر غلامی اور آقا کے تانے اور مار، اور اپنی مرضی سے نیکی کے کام میں شرکت بھی نہیں کر سکتے، سب کچھ برداشت کیا، مقصد نہیں بھولے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک دن وہ دے دیا جس کی تلاش میں وہ نکلے تھے. تو اگر ہم بھی اس میں سچے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ صرف یہ کہ دنیا میں رہنمائی کرے گا، ہماری حق پر قائم رہنے کی توفیق دے گا، ثبات دے گا، بلکہ آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ سچے لوگوں کے لیے نعمتوں کے وعدے ہیں، مغفرت کے وعدے ہیں، اللہ کی رضامندی کا وعدہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اس لیے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں سچائی عطا کرے، ہم اللہ کے ساتھ بھی سچے ہوں اور بندوں کے ساتھ بھی سچے ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.